بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب میں آپ کو روزہ وہ بتاؤں گا جو منت نظر کے لیے مانا جاتا ہے۔ یا اللہ میرا یہ کام ہو جائے میں اتنے روزے رکھوں گا، یعنی منت کے روزے، نظر کے روزے۔ فقہ حنفی کے مسائل اور حدیث پاک سے جو مسائل ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ میں عرض کروں گا۔ نظر بغیر اس کی شرطوں کے صحیح نہیں ہوتی۔ پہلی شرط یہ ہے کہ جس چیز کی نظر کرے، منت مانے، اس کی جنس سے شرعاً کوئی واجب ہو، اسی واسطے عبادت مریض کی نظر صحیح نہیں۔ دوسری یہ کہ وہ مقصود بالذات ہو، وسیلہ نہ ہو، بس وضو اور سجدہ تلاوت کی نظر صحیح نہ ہوگی۔ تیسری یہ ہے کہ جس چیز کی نظر کرے، منت مانے، وہ فی الحال یا کسی اور وقت میں واجب نہ ہو۔ بس اگر کوئی اظہر کی نماز یعنی کہ ظہر کی نماز یا اور کسی جو ہے وقت کی نماز کی نظر کرے تو صحیح نہیں، یہ نہایہ نے لکھا ہے۔ چوتھی یہ کہ جس چیز کی نظر کرے، منت مانے، وہ اپنی ذات میں گناہ کا کام نہ ہو۔ بحر و ریق میں یہ مسئلہ موجود ہے۔ بس اگر کوئی یوں کہے اللہ کے واسطے میں نے قربانی کے دن روزے کی نظر کی تو اس دن روزہ نہ رکھے اور پھر قضا کرے، اور یہ نظر صحیح ہے، اسی لیے روزہ رکھنا بالذات مشروع ہے۔ اور منع دوسری وجہ سے ہو گیا، اور وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی دعوت قبول نہ کی، اور اگر اسی دن روزہ رکھ لیا تو نظر کا واجب ادا ہو گیا۔ یہ مسئلہ ہدایہ میں موجود ہے۔ اگر ایک شرط اور بھی ضرور ہے، وہ یہ ہے کہ جس کی نظر کرے اس کا کام ہونا محال نہ ہو۔ بس اگر کسی نے گزشتہ میں روزہ رکھنے کی نظر کی تو نظر صحیح نہ ہوگی، یہ مسئلہ بحر و ریق میں موجود ہے۔ اور اگر کسی نے یوں کہا کہ اللہ تعالیٰ کے واسطے میرے ذمہ واجب ہے کہ جس روز فلاں شخص آئے گا اس روز روزہ رکھوں گا، پھر وہ شخص ایسے جو ہے وقت میں آیا کہ جب وہ کھانا کھا چکا تھا، یا نظر کرنے والی عورت تھی اس کو حیض آ گیا تھا، تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے باوجود اس پر کچھ واجب نہیں۔ یہ مسئلہ فتاوی قاضی خان اور فتاوی عالمگیری میں موجود ہے، اور یہی مسئلہ مختار ہے، اور اس مسئلے مختار کو لکھا ہے سراجیہ نے، فتاوی سراجیہ جو ہے نا اس میں موجود ہے۔ اور اگر وہ زوال کے بعد آیا تو بھی امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے باوجود کچھ واجب نہیں، اور کسی اور امام سے اس مسئلہ میں کچھ روایت نہیں۔ یہ مسئلہ خلاصہ میں لکھا ہے۔ اگر یوں کہا کہ اللہ کے واسطے میرے ذمہ واجب ہے کہ جس دن فلاں شخص آئے گا اس دن روزہ رکھوں گا، اور وہ رات میں آیا تو اس پر کچھ لازم نہ ہوگا، اور اگر دن میں زوال سے پہلے آیا اور ابھی تک اس نے کچھ نہیں کھایا ہے تو روزہ رکھے۔ یہ مسئلہ محیط شخصی میں بھی ہے اور عالمگیری کتاب میں بھی موجود ہے۔ اور اگر یوں کہا کہ اللہ تعالیٰ کے واسطے میرے ذمہ واجب ہے کہ جس دن فلاں شخص آئے گا اس دن ہمیشہ روزہ رکھوں گا، پھر وہ شخص ایسے دن آیا کہ اس نے کھانا کھا لیا تھا، تو اس دن کا روزہ اس پر واجب نہ ہوگا، آئندہ اس کے مثل کے ہر روزہ کا روزہ جو ہے اس کے ذمہ واجب ہوگا۔ یہ مسئلہ سراج الوحاج اور محیط اور فتاوی عالمگیری میں موجود ہے۔ اور اگر کسی شخص نے اپنے اوپر یہ واجب کر لیا کہ جس روز فلاں شخص آئے گا اس روز ہمیشہ روزہ رکھا کروں گا، تو پھر دوسری نظر اس نے یہ بھی کی کہ جس روز فلاں شخص کا قصور معاف ہوگا اس دن ہمیشہ رکھا کروں گا، پھر جس دن وہ شخص جس کے آنے کی نظر کی تھی آیا اسی دن اس کا قصور معاف ہوا، جس کے قصور کے معاف ہونے کی نظر کی تھی تو اس پر ہمیشہ صرف اسی ایک دن کا روزہ رکھنا واجب ہوگا، اسی سے زیادہ کچھ واجب نہ ہوگا۔ یہ مسئلہ محیط اور عالمگیری میں موجود ہے۔ اور اگر یہاں یوں کہا کہ اللہ کے واسطے میرے ذمہ واجب ہے کہ ایک دن روزہ رکھوں تو اس پر ایک دن کا روزہ واجب ہے، اور اس کے ادا کرنے کے واسطے دن معین کرنے کا اس کو اختیار ہے۔ اس روزہ میں بالاجماع اس کو جو ہے مہلت ہے۔ اگر یوں کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ کے واسطے میرے ذمہ آدھے دن کا روزہ واجب ہے تو نظر صحیح نہیں ہوگی، اور اگر یوں کہا کہ اللہ تعالیٰ کے واسطے میرے ذمہ واجب ہے کہ 2 دن یا 3 دن یا 10 دن کے روزے رکھوں تو اسی قدر اس پر واجب ہوں گے، اور ان کے ادا کرنے کا کوئی وقت معین کرے، اور اگر چاہے جدا جدا رکھے چاہے برابر رکھے، یعنی متواتر مسلسل رکھے چاہے نہ رکھے،
چھوڑ چھوڑ کر رکھے، لیکن اگر نظر میں برابر رکھنے کی نیت کی تھی تو برابر رکھنا لازم ہوگا۔ بس اگر نظر میں برابر روزہ رکھنے کی نیت کی تھی اور ایک درمیان میں روزہ نہ رکھا یا ان روزوں کی مدت میں عورت کو حیض ہو گیا تو وہ آج سارے 9 روزہ رکھے۔ یہ مسئلہ سراج الوحاد میں موجود ہے۔ اگر نظر میں متفرق روزے رکھنے کی نیت کی تھی اور برابر روزے رکھ لیے تو جائز ہے۔ یہ مسئلہ فتاوی قاضی خاں میں موجود ہے۔ اور اگر یوں کہا کہ اللہ کے واسطے میرے ذمہ واجب ہے کہ برابر 10 دن کے روزے رکھوں، پھر 15 دن کے روزے رکھے اور درمیان میں ایک دن روزہ نہ رکھا، اور یہ معلوم نہیں کہ روزہ رکھنے کا دن ان 5 میں ہے یا 10 میں ہے، تو اس کو چاہیے کہ 5 دن برابر روزے رکھے تاکہ 1/2 برابر روزے جو ہے روزوں کی روزے ہو جائے۔ یہ مسئلہ زہریہ میں نے لکھا ہے۔ اگر یوں کہا کہ اللہ تعالیٰ کے واسطے میرے ذمہ واجب ہے کہ 1 دن اور 1 دن روزہ رکھوں، تو اس پر جو ہے 1 دن کا روزہ واجب ہے، لیکن اگر وہ اس قول سے ہمیشہ نہ روزہ رکھنے کی نیت کرے تو وہی واجب ہوگا۔ اگر یوں کہا کہ اللہ تعالیٰ کے واسطے میرے ذمہ واجب ہے کہ روزہ رکھوں تو 1 دن کا روزہ واجب ہوگا۔ اور اگر یوں کہا کہ اللہ تعالیٰ کے واسطے میرے ذمہ صوم ایام واجب ہیں، یعنی صوم کہتے ہیں روزے کو، ایام یوم کی جمع ہے، دن کو کہتے ہیں، صوم میں نے عرض کیا کہ دن کو کہتے ہیں، واجب ہیں تو 3 دن کے روزے واجب ہوں گے، لیکن اگر زیادہ کی نیت کی تو اسی قدر واجب ہوں گے۔ اور اگر یوں کہا کہ اللہ تعالیٰ کے واسطے صوم ایام کثیرہ میرے ذمہ واجب ہے اور کچھ نیت نہیں کی تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس پر 10 دن کے روزے واجب ہوں گے، اور صاحبین کے نزدیک 7 دن کے روزے واجب ہوں گے۔ یہ مسئلہ سراج الوحاد اور عالمگیری میں موجود ہے۔ اور اگر یوں کہے کہ اللہ تعالیٰ کے واسطے میرے ذمہ صوم الایام کے واجب ہیں اور کچھ نیت نہیں کی تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس پر 10 دن اور صاحبین کے نزدیک جو ہے 7 دن کے روزے واجب ہوں گے۔ یہ مسئلہ سراج الوحاد سراجیہ میں بھی موجود ہے۔ اگر یوں کہا کہ 10 اور کئی دن کے روزے واجب ہیں تو 13 دن کے روزے واجب ہوں گے۔ یہ مسئلہ فتح القدیر نے لکھا ہے۔ اگر یوں کہا کہ اللہ تعالیٰ کے واسطے میرے ذمہ واجب ہیں کہ اتنے دن روزے رکھوں گا تو 11 دن کے روزے واجب ہوں گے۔ اگر یوں کہا کہ اتنے دن کے روزے رکھوں تو 21 دن کے روزے واجب ہوں گے۔ یہ مسئلہ فتاوی قاضی خاں میں موجود ہے۔ کسی شخص نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے واسطے میرے ذمہ 1 جمعہ کا روزہ واجب ہے تو 7 دن کے روزے واجب ہوں گے، لیکن اگر اس نے خاص جمعہ کے دن کی نیت کی تھی تو اسی 1 دن کا روزہ واجب ہوگا، اور تعین اس کی رائے ہے۔ یہ مسئلہ سراج الوحاد میں موجود ہے۔ اگر یوں کہا کہ جمعوں کے روزے رکھوں تو امام ابو حنیفہ کے نزدیک 10 جمعے کے روزے واجب ہوں گے، اور صاحبین کے نزدیک تمام عمر کے جمعوں کے روزے واجب ہوں گے۔ اور اگر یوں کہا کہ اس مہینے کے جمعوں کے روزے رکھوں گا تو اس پر اس مہینے میں جتنے جمعے ہوں گے ان کے روزے واجب ہوں گے۔ واضح ہو کہ الجمع جمع میں ہے، یعنی کہ الجمع جمع ہے تو کمتر جمع کثرت 10 ہے، اور معمود اس مہینہ کے جمعہ لیے جائیں گے، کیونکہ اول الف لام سے معمود لینا چاہیے، جیسے کہ اصول الفقہ میں مقرر قانون ہے، قول ہے، اور یہی حج مسئلہ ہے۔ مولانا شمس الائمہ سخسی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ یہی اصح مسئلہ ہے، یہ ظہیریہ نے لکھا ہے۔ اگر یوں کہا کہ اللہ کے واسطے میرے ذمہ واجب ہے کہ 5 شعبہ کے دن روزہ رکھوں گا تو اب جو سب سے پہلے 5 شعبہ آئے صرف اسی 5 شعبہ کا روزہ واجب ہوگا، ہر 5 شعبہ کا روزہ واجب نہ ہوگا، لیکن اگر وہ اسی طرح نیت کرے تو واجب ہوگا۔ اگر یہ کہا کہ اللہ کے واسطے میرے ذمہ واجب ہے کہ روزہ رکھوں سنیچر یعنی ہفتہ کے دن 8 روز تو اس پر واجب ہوگا کہ وہ سنیچر یعنی ہفتہ کو روزے رکھے۔ اگر یوں کہے کہ اللہ تعالیٰ کے واسطے میرے ذمہ واجب ہے کہ روزے رکھوں سنیچر کے دن 7 روزے 7 سنیچر یعنی ہفتہ کے جو ہے روزے واجب ہوں گے، اس لیے کہ سنیچر 7 دن میں مقرر نہیں ہوتا، بس اس کا کلام عدد پر محمول ہوگا۔ یہ خلاف پہلی صورت کی ہے۔ یہ مسئلہ سراج الوحاد میں لکھا ہے۔ اگر یوں نظر کی کہ یہ 5 شعبہ جو آئے گا روزہ رکھوں گا اور ایک 5 شعبہ کا روزہ نہ رکھا تو اس پر قضا لازم ہوگی۔ یہ مسئلہ محیط نے لکھا ہے۔ اور اگر قضا میں تاخیر کی یہاں تک کہ شیخ فانی ہو گیا، بہت برا ہو گیا، ہمیشہ کے روزوں کی نظر کی تھی، پھر اس سبب سے عاجز ہو گیا یا اپنی معاش میں مشغول ہو گیا، تو اپنے پیشہ میں جو ہے عزیزان محترم بہت محنت ہونے کی وجہ سے عاجز ہو گیا، تو اس کو چاہیے کہ روزہ نہ رکھے اور ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو
کھانا کھلائے، جیسا کہ اول میں نے پہلے عرض کر چکا ہوں۔ اگر اپنی تنگ دستی کی وجہ سے اس پر قادر نہ ہو تو اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگے، کیونکہ وہ غفور الرحیم ہے۔ اور اگر موسم کی شدت مثلا گرمی کی وجہ سے روزے رکھنے سے عاجز ہو تو جائز ہے کہ روزہ نہ رکھے اور سردی کے موسم کا منتظر رہے، یعنی سردی میں رکھے، اور اس وقت قضا روزے رکھے سردی میں۔ یہ فتح القدیر نے لکھا ہے، یہ اسی وقت ہے ہمیشہ کے روزوں کے نظر کی نہ کی ہو، یہ خلاصہ میں موجود ہے۔ اور اگر یوں کہنے کا ارادہ کیا کہ اللہ تعالیٰ کے واسطے میرے ذمہ واجب ہے کہ ایک دن کا روزہ رکھوں، اور اس کی زبان سے یوں نکل گیا کہ مہینہ کے روزے رکھوں گا، تو مہینہ بھر کے روزے واجب ہوں گے، یعنی جو منہ سے نکلے گا وہ واجب ہو جائے گا، اس لیے کہ نظر کے حکم میں قصد اور غیر قصد برابر ہے۔ اور اگر یوں کہا کہ اللہ تعالیٰ کے واسطے میرے ذمہ مہینہ بھر کے روزے واجب ہیں تو 30 دن کے روزے واجب ہوں گے، اور جو سا مہینہ چاہے ان کے ادا کرنے کے واسطے معین کرے۔ نظر کے بعد میں فوراً ادا کرنا واجب نہیں، یہاں تک کہ تاخیر کی وجہ سے گنہگار نہیں ہوتا، یہ مسئلہ سراج الوحاد میں موجود ہے۔ اور اگر یوں کہا کہ اللہ کے واسطے میرے ذمہ واجب ہے کہ اس مہینے کے روزے رکھوں تو اس مہینے کے جتنے دن باقی ان کے روزے واجب ہوں گے۔ اگر پورے مہینے کے روزے رکھنے کی نیت کی تھی، جو اس نے نیت کی تھی واجب ہوگا، یہ محیط میں موجود ہے۔ اگر یوں کہا کہ اللہ تعالیٰ کے واسطے میرے ذمہ واجب ہے کہ برابر ایک مہینے کے روزے رکھوں گا تو برابر روزے رکھنا اس پر واجب ہوں گے۔ اگر برابر یا غیر برابر روزے رکھنے کی تفصیل نہیں کی تو اس کو اختیار ہے کہ ایک مہینہ معین کیا اور اس میں ایک دن روزہ نہ رکھا تو اس کی قضا کرے، اور از سر نو روزے رکھنا جو ہے نہ شروع کرے۔ اور اگر اس مہینہ کے کل دنوں میں روزہ نہ رکھا تو قضا میں اس کی اختیار ہے، جدا جدا روزہ رکھے یا برابر رکھے، متواتر مسلسل رکھے، یہ مسئلہ زہدی میں موجود ہے۔ اور اگر یوں کہا کہ اللہ تعالیٰ کے واسطے میرے ذمہ واجب ہے کہ شوال، ذیقات اور ذی الحج کے روزے رکھوں، پھر چاند جو ہے دن کے حساب سے ان کے روزے رکھے، اور ذیقات اور ذی الحج کے ہر ایک 30 دن کا مہینہ ہوا، اور شوال 29 دن کا، تو اس پر 5 دن کے روزے اور واجب ہوں گے۔ 2 روزے دونوں عیدوں کے اور 3 ایام تشریق کے، یہ مسئلہ فتاوی قاضی خان اور عالمگیری میں موجود ہے۔ اگر یوں کہا کہ اللہ تعالیٰ کے واسطے میرے ذمہ واجب ہے کہ 3 مہینے کے روزے رکھوں، اور شوال اور ذیقات اور ذی الحج کو ان روزوں کے واسطے معین کیا، اور ذیقات اور ذی الحج 30 دن کے مہینے تھے، اور شوال 29 دن کا، اس پر 6 دن کے روزے قضا واجب ہوں گے، یہ مسئلہ خلاصہ میں موجود ہے۔ اور اگر یوں کہا کہ اللہ تعالیٰ کے واسطے میرے ذمہ واجب ہے کہ مثل ماہ رمضان کے 1 مہینے کے روزے رکھوں، تو اگر برابر روزہ رکھنے میں رمضان کی مثال دی ہے تو 1 مہینے کے برابر روزے رکھنا واجب ہے، اور اگر عدد مثال دی یا کچھ نیت نہیں کی تو 30 دن کے روزے واجب، چاہے ان کو جدا جدا ادا کرے چاہے پہم ادا کرے، یہ محیط میں لکھا ہے۔ اور نوازل میں یہ مسئلہ ہے کہ ہم اس کو اختیار کرتے ہیں، یہ تاتار خانیہ میں موجود ہے۔ اور اگر صرف واجب ہونے میں مثال دی تھی تو جدا جدا روزے رکھنا اس کو جائز ہے، یہ مسئلہ فتاوی قاضی خان میں موجود ہے۔ اگر یوں کہا کہ اللہ تعالیٰ کے واسطے میرے ذمہ اس سال کے روزے واجب ہیں تو عید الفطر اور عید الاضحیٰ اور ایام تشریق کے روزے نہ رکھے، اور پھر ان کی قضا رکھے، قضا فی الہدایہ۔ اور یہ حکم اس وقت ہے کہ عید الفطر سے پہلے یہ کہا کہ اگر شوال میں کہا تو عید الفطر کی قضا اس پر لازم نہیں، اور اسی طرح اگر بعد ایام تشریق کے کہا تو عیدین اور ایام تشریق کی قضا واجب نہیں، یہ مسئلہ فتح القدیر میں موجود ہے اور غیت البیان سے نقل کیا گیا ہے، اور فتاوی عالمگیری میں بھی موجود ہے۔ اور اگر یوں کہا کہ اللہ تعالیٰ کے واسطے میرے ذمہ 1 سال کے روزے واجب ہیں، اور سال معین نہ کیا تو چاند کے حساب سے 1 سال کے روزے رکھے، اور اس کے بعد جو ہے 35 روزے اور قضا رکھے، 30 رمضان کے اور 2 عیدیں اور 3 ایام اشراق کے۔ اگر یوں کہا کہ اللہ تعالیٰ کے واسطے میرے ذمہ واجب ہے کہ برابر 1 سال کے روزے رکھوں تو وہ مثل اس قول کے ہوں گے جیسے وہ یوں کہے کہ اللہ کے واسطے میرے ذمہ خاص اس سال کے روزے واجب ہیں، تو اس پر رمضان کی قضا واجب نہ ہوگی، اس واسطے کہ پورے سال میں رمضان میں شامل ہے، یہ مسئلہ خلاصہ میں موجود ہے۔ اور اگر عورت اپنے 1 سال معین کے روزے واجب کر لے تو اس سال کے روزے رکھنے کے بعد ایام حیض کے روزے قضا کرے، اس واسطے کہ سال کبھی ایام حیض سے خالی ہوتا ہے، پس پورے سال کا وجوب صحیح ہو گیا، مسئلہ فتاوی قاضی خان عالمگیری میں موجود ہے۔ اگر یوں کہا کہ اللہ تعالیٰ کے واسطے میرے ذمہ صوم و دہر واجب ہے تو 6 مہینے کے روزے واجب ہوں گے۔ اگر یوں کہا کہ صوم و دہر واجب ہے تو تمام عمر کے روزے واجب ہوں گے، یہ مسئلہ فتاوی قاضی خان میں موجود ہے۔ جب روزہ کی نظر کو جو ہے کسی شرط پر موقوف کیا تو اس شرط کی جو ہے موجود ہونے سے پہلے اس نظر کا ادا کرنا بالاجماع جائز نہیں، اور اگر نظر کے روزوں کے لیے
کوئی مہینہ معین کیا اور اس وقت سے پہلے ان کو ادا کر دیا، مثلا یوں کہا کہ اللہ تعالیٰ کے واسطے میرے ذمہ واجب ہے کہ رجب کے روزے رکھوں اور اس کے جو ہے عوض میں ربیع الاول کے روزے رکھ لیے، تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جائز ہے، اور یہی قول امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے بموجب جائز نہیں۔ یہ محیط نے لکھا ہے۔ اگر یوں کہا کہ اگر میرا قصور معاف ہو جائے گا تو میں اس قدر روزے رکھوں گا، تو جب تک جو ہے یوں نہ کہے کہ یا اللہ کے واسطے میں اپنے اوپر واجب کرتا ہوں، تب تک وہ روزے واجب نہ ہوں گے۔ یہ حکم بموجب قیاس کے ہے، اور استحسان یہ ہے کہ واجب ہوں گے۔ اور اگر نظر کو کسی چیز پر موقوف نہیں کیا تو کسی قدر واجب نہ ہوں گے، نہ بموجب قیاس کے نہ بموجب استحسان کے۔ یہ مسئلہ فتاوی ظاہریہ اور فتاوی عالمگیری میں موجود ہے۔ اگر کسی نے اپنے اوپر مہینہ بھر کے روزے واجب کر لیے، پھر وہ مہینہ گزرنے سے پہلے مر گیا، تو اس پر مہینہ بھر کے روزے واجب ہوں گے، اور اس پر قضا اس پر لازم ہے۔ عزیز، اس پر لازم یہ ہے کہ اس کی وصیت کرے اور ہر روز کے بدلے نصف سا گھیوں دیے جائیں، یعنی کہ 2 کلو 250 گرام گندم وغیرہ۔ خواہ جو میں نے عرض کیا ہے مسئلہ روزوں کے لیے مہینہ معین کیا ہو یا نہ کیا ہو، یہ مسئلہ باب اعتکاف میں بھی موجود ہے۔ جو مریض کے متعلق میں عرض کرتا چلوں، اعتکاف میں مذکور ہے جو میں نے عرض کیا ہے، مریض نے اگر یوں کہا کہ اللہ کے واسطے میرے اوپر واجب ہے کہ 1 مہینہ کے روزے رکھوں، اور تندرست ہونے سے پہلے مر گیا تو اس پر قضا لازم نہیں ہے۔ اگر 1 دن کے واسطے تندرست ہو گیا تو اس پر واجب ہے کہ مہینہ بھر کے روزوں کے فدیہ کی وصیت کرے۔ حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ اس پر اتنے دنوں کے فدیہ کی وصیت واجب ہوگی جتنے دنوں تندرست رہا، جتنے دن ایام تندرست رہا۔ یہ مسئلہ خلاصہ میں موجود ہے۔ اگر یوں کہا کہ اللہ تعالیٰ کے واسطے میرے ذمہ واجب ہے برابر 2 دن کے روزے مہینہ کے اول اور آخر رکھوں، تو اس پر واجب ہے کہ 15ویں اور 16ویں تاریخ کے روزے رکھے۔ یہ مسئلہ فتاوی قاضی خاں میں موجود ہے۔ اگر اس آدمی نے یوں کہا کہ اللہ کے واسطے میرے ذمہ واجب ہے کہ رجب کے مہینے میں روزے رکھوں، پھر اس نے کفارہ ظہار کے واسطے 2 مہینے کے برابر روزے رکھے، جن میں 1 رجب بھی تھا، تو جائز ہے کہ اور رجب کے مہینے کی قضا اس پر واجب ہوگی۔ یہی اصح ہے، یہ مسئلہ ظاہریہ میں موجود ہے۔ عزیزان محترم، میں نے آج نظر منت کے متعلق عرض کیا، یا اللہ میرا فلاں کام کر دے میں اتنے روزے رکھوں گا۔ آج میں نے اس کے متعلق آپ کی خدمت میں مسائل پیش کیے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو صحیح مسائل سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان محترم، اس میرے ٹی وی جو ہے کربانی ٹی وی 3 کو آپ جو ہے سبسکرائب کریں اور مسائل لوگوں تک پہنچائیں، وہ آگے پہنچائیں، تاکہ جو ہے آپ کو بھی ثواب ہو، مجھے بھی ثواب ہو، اور اللہ تبارک و تعالی ہم کو جو ہے اجر و ثواب دے۔ اور دوسرا ٹی وی ہے میرا، میں آپ کو بتا دیتا ہوں، کربانی ٹی وی، اس میں نے قرآن مجید تفسیر کربانی لکھی ہے، اور اس پر میں بیان بھی عرض کر رہا ہوں، تقریر اور مسائل گرامر وغیرہ دے رہا ہوں، تو آپ اس کو بھی سبسکرائب کریں، سنیں۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔